غفور کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے بھارتی خفیہ ایجنسی کے جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ سروس ملازم را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ دو دشمن ممالک کے درمیان جاسوسی کے کھیل میں ہارنے والے کی سزا موت ہوتی ہے۔ ایسی ایک کہانی آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ دراصل را کا ایک کمانڈر تھا۔ یہ صرف را ایجنسی کا ایک کمانڈر بھی نہیں بلکہ ایک دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ تھا کہ اس کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پلان کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان میں آتا، آزادی سے گھومتا پھرتا، اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کو پاکستان میں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ On the ground. Do not resist. You are captured. اور پھر جب یہ پکڑا گیا تو یہ صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ پاکستان کی ISI ایجنسی کی مٹھی میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا جو کراچی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حملے کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے کس طرح سے کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی رہی اور بعد میں کلبھوشن نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیسے کیا، یہ ساری سچائی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ Kalbhushan Yadav, number 4155 Julu. I am a serving officer of the Indian Navy. اس نے اپنا نام کلبھوشن یادو سے بدل کر مبارک حسین پٹیل رکھا ہوا تھا اور وہ انڈین پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا کہ جس سے صاف ظاہر ہے کہ جس شخص نے اپنی شناخت بدلی تھی وہ پاکستان میں کوئی اہم منصوبہ لے کر آیا تھا اور وہ دہشت گردی کا تھا۔ کلبھوشن یادو کو گرفتار کرنے کا منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا اور کلبھوشن یادو جب ایران کے چابہار سے بلوچستان یعنی پاکستان کے بارڈر کے اندر داخل ہوا تو عین اس وقت اس کو پاکستان آرمی نے گرفتار کیا اور اس وقت گرفتار کیا کہ جب بارڈر ایریا میں یہ لوکل فیسیلیٹیٹر سے ملاقات کر رہا تھا اور دہشت گردی کا منصوبہ ان کو بتانے والا تھا۔ عین اسی وقت پاکستان آرمی اور پاکستان فورسز نے کلبھوشن یادو کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان آرمی کا موقف یہ رہا کہ کلبھوشن یادو کی جس طرح وہ انڈین پاسپورٹ پہ سفر کر رہا تھا اور اپنا نام اس نے مبارک حسین پٹیل رکھا ہوا تھا تو پاکستان آرمی کا یہی موقف تھا اور جو تمام تر کارروائی پاکستان نے کی جس کے پیچھے ثبوت پاکستان کے پاس موجود تھے، پاکستان آرمی نے یہ موقف اپنایا کہ وہ بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کے حملے کروانا چاہتا تھا اور پاکستان میں معصوم جانیں لینا چاہتا تھا اور اس سے پہلے بھی پاکستان آنا جانا اس کا لگا رہا تھا۔ اس کا خاص مقصد پاکستان میں معیشت کی تباہی تھی۔ وہ سی پیک جیسے منصوبوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سی پیک کے علاوہ وہ گوادر پورٹ پر بھی حملے کرنا چاہتا تھا پھر اس کے پیچھے انڈیا کی را کی ایجنسی شامل تھی۔ اس کا مقصد پاکستان میں بلوچستان علیحدہ پسند تنظیموں کو پیسہ فراہم کرنا تھا اور جدید ہتھیار فراہم کرنا تھا اور جس کی مدد سے وہ پاکستان میں خانہ جنگی اور تباہی مچانا چاہتا تھا۔ گرفتاری کے بعد پاکستان آرمی نے یہ سارا سچ دنیا کے سامنے رکھ دیا اور خود کلبھوشن یادو نے اپنے جرم اور گناہوں کا اعتراف کیا۔ I am Commander Kalbhushan Yadav, number 4155 Julu. I am a serving officer of the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel. I joined the National Defence Academy in 1987 and I subsequently joined the Indian Navy in January 1991. I live in the city of Mumbai in India. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. پاکستانی حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ایک ایسے شخص جو پاکستان میں معصوم لوگوں کی جانیں لینا چاہتا تھا اور پاکستان میں دہشت گردی کے منصوبے بنا رہا تھا اور اس سے پہلے بنا چکا تھا، اس شخص کے لیے انسانی ہمدردی کے طور پر اس کی والدہ اور اس کی ماں کو اس سے ملنے کی اجازت دی، جو دسمبر 2017 میں پاکستان آئی اور کلبھوشن یادو سے ملاقات انہوں نے کی کہ جس سے دنیا بھر میں یہ میسج گیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے
اور پاکستان انسانی قدروں کی اہمیت رکھتا ہے. اور ظاہر ہے انڈیا نے اس کنفیشن کو ایک دباؤ کا نتیجہ قرار دیا اور اس کا کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک دباؤ کا نتیجہ ہے، جبکہ پاکستان کے پاس ایک ٹھوس شواہد موجود تھے جو پاکستان نے دنیا بھر کو دکھا دیے تھے، کہ جس میں اس کا جعلی پاسپورٹ، اس کا جعلی نام اور پاکستان میں لوکل فیسیلیٹیٹر سے دہشت گردی کے منصوبے بنانا تھا. اور کلبھوشن یادو کی اس گرفتاری کے بعد پاکستان میں ایجنٹس اور لوکل فیسیلیٹیٹرز کو بھی گرفتار کیا گیا، کہ جس سے نہ صرف بلوچستان میں بلکہ کراچی میں جو دہشت گردی کی سرگرمیاں تھیں ان میں نمایاں کمی آئی. اتنے سنگین جرم کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور پاکستان میں ایک طویل کیس کے بعد کلبھوشن یادو کو بھی جہاں اپنے بھرپور ڈیفینس کرنے کا موقع ملا، دسمبر 2017 میں پاکستان میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے اس کو موت کی سزا سنائی. غفور کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے بھارتی خفیہ ایجنسی کے جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. سروس ملازم را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. سزائے موت کے اس فیصلے کے خلاف ظاہر ہے انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا اور انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں یہ کہا کہ ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس فیصلے پر پاکستان سے کہا کہ پاکستان اس پر نظر ثانی کرے اور کونسلر تک ایکسس فراہم کیا جائے. پاکستان کا موقف تھا کہ ویانا کنونشن کی خلاف ورزی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی جنگی قیدی نہیں تھا کہ اس کو گرفتار کیا اور اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہر ملک کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے. اور یہ پاکستان میں کیونکہ دہشت گردی کرنے آیا تھا لہٰذا ویانا کنونشن اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. اس بات کی تائید تقریباً تمام ممالک نے کی اور پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن پھر بھی پاکستان نے کلبھوشن یادو کو ریمیڈی دی، کونسلر تک ایکسس بھی فراہم کیا گیا اور اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی گئی. کلبھوشن یادو اس وقت بھی پاکستان کی کسٹڈی میں ہے اور اس کی سزائے موت کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے کیونکہ ICJ کے حکم کے تحت پاکستان میں اس وقت نظر ثانی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. کلبھوشن یادو کی گرفتاری کوئی ایک عام گرفتاری نہیں تھی بلکہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک عظیم جیت تھی کہ جس نے دنیا بھر کو یہ واضح موقف دیا، یہ پیغام دیا کہ انڈیا کس طرح سے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتا ہے اور اپنی ایجنسیز را کو نہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے جنگی حالات میں بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے. اور دنیا بھر نے پاکستان کے موقف کو سنا کہ کس طرح انڈیا ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے. اور یوں پاکستان نے کلبھوشن یادو کے نہ صرف چہرے کو بے نقاب کیا بلکہ انڈیا کا مکروہ چہرہ بھی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. اور پاکستان نے دنیا بھر کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، کس طرح سے ثبوت جمع کیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے ملک میں دھماکہ ہو، آپ کے ملک میں فائرنگ ہو اور آپ 5 منٹ کے بعد کسی بھی ملک پہ الزام لگا دیں کہ اس ملک نے حملہ کیا، بلکہ پاکستان نے اس کی تاریخ بدل کے رکھ دی اور پاکستان نے دنیا بھر کو یہ بتلا دیا ہے کہ کسی بھی کرائم کی، کسی بھی دہشت گردی کی ایک پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور انویسٹیگیشن کو دنیا بھر نے سراہا کہ جس نے انڈیا کا مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا تھا. مزید اسٹوریز جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. چیک اللہ.